نیکی کار دریا میں ڈال. لیکن اب کیا ہے, نیکی کار فیس بک پہ ڈال. کتنی حضرت سستے داموں اپنی نیکی بیچ دیتے ہو حضرت, چند لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نیکی بیچ دیتے ہو. حالانکہ ان لوگوں کے اختیار میں کیا ہے, تو جتنا مرضی حضرت ان لوگوں کو ساج کے دکھا, کر کے دکھا, کچھ نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, اس کو دکھا بھائی, ان کو کیا دکھا رہا ہے. اگر وہ راضی ہو گیا وہ آٹومیٹک ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا. تو کیا ان کو دکھا رہا ہے, کوڑے داموں اپنی نیکیاں مزردی ضائع کر رہے ہیں. نیکی کار دریا میں ڈال. فیس بک سے بچو میرے بچوں, نیکی کار دریا میں ڈال. ان کو دکھانے کا کیا فائدہ. بڑا حضرت وہ دکھایا, اور میاں صاحب نے تو کمال ہی کر گیا. کیا کہتے ہیں, جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. جنہوں اللہ اچا کرے, جنہیں آپ ہی کوشش کی تھی نا اچا ہونے دی, میں اینج کر کے میں اونج کر کے میں. جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جائیں گا اڑیا. آپ ہی کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت جی, پاویں تو اینج کر دے, پاویں تو اینج پیا کر, ہوگا تب بھی جب وہ چاہے گا. اس کو دکھاؤ پتر, ان کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر میاں صاحب بولے نا, آپ کیا فرماتے ہیں, جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان ویلی ویلی ہے. ادھر سے ہوا ہے پتر, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اس کو دکھاؤ حضرت, ان کو نہ دکھاؤ, اس کے لیے کرو. حضرت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں. ایک حضرت علی پاک کا محب گزرا. جب اس نے, بھائی حضرت علی رو رہے ہوں, کس کا دل کرتا ہے گزرنے, کھڑا ہو گیا. وہ بھی عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں. مفہوم ہے بات کا, فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے. وہ عرض کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے, علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس کے لیے اللہ کے محبوب کہے من کنت مولا فہذا علی مولا ہے, بھائی اسے اللہ ناراض ہوگا. جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کو دیکھنا عبادت ہے, جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کا ذکر عبادت ہے, اس علی سے اس علی سے ناراض ہوں گے. کہا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا. وہ عرض کرتا ہے حضرت کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو. آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے, علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے. لیکن تیرا میرا کی مرض ہے, امب چوپن تو پہلے کنڈی لا کے چوپیے, کوئی آ ہی نہ جائے. یہ جڑے تو کلیاں چوپے نے اصل چ اینا امباں وچ ایک امب کسے ماڑے دا سی. جڑا تو بیمار ہویا نا, تو تاں بیمار ہویا او دا بھی تو ہی چوپ گیا ہے. سیدھی بات کروں گا جی, میں صحیح بات کروں گا. جڑا گوشت کھا کے یورک ایسڈ ہون ڈیا نا, تاں سی او دے چ ایک کولی کسے ماڑے دی سی, او کولی بھی تو ہی کھا گئے. یہ جو جگر خراب ہو رہے ہیں نا, یہ جو گردے خراب ہو رہے ہیں, جو بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک کولی او دے وچ کسے ماڑے دی سی, او کولی بھی تو ہی کھا گئے, انہیں تینوں بلڈ پریشر کی چاہیے. میں حضرت میرے استاد, اگر کو دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں چل کے, 90 کے قریب عمر ہے حضرت جی, گوشت ہی کھانا. میں بڑی دیر بات ہے, میں اس دن بھی گیا تو گوشت ہی کھا رہے تھے, اور میں نے عرض کی میں حضرت اتنا گوشت نہ کھایا کرو, بیمار ہو جو گے. غصہ چڑھا, انہوں نے فرمایا کہ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند ہو وہ کیسے بیمار کر سکتی ہے کسی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ ہے یہ جو گوشت ہے سالنوں کا, سرید نبی علیہ السلام کو پسند تھا. غصہ کیا, انہوں نے کہنے لگے وہ چیز کس طرح بیمار کر سکتی ہے جو چیز اللہ کے رسول کو نہ پسند ہو. میں حضرت ڈاکٹر تے موڑ دینے پہ کھان جی یورک ایسڈ ہو جائے گا, بلڈ پریشر ہو جائے. فرمایا لگے نہ یورک ایسڈ ہوگا نہ بلڈ پریشر ہوگا, اس کو ہوگا جو اکیلا کھائے گا. فرمایا لگے میں کھان تو پہلے ایک کولی کسی گھر پہ چڑھی دی ہے, مجھے یہ کچھ نہیں. یہ گڑبڑ اس لیے ہو رہی ہے جڑا تو تے میں کلا کھان دے ہیں. جڑا امب اسی کنڈی مار کے چوپنے وہ کچھ امب ماڑے ہوں سن پتر, تو وہ بھی چوپ گیا تو پھر تو بیمار تو ہونا ہی ہونا ہے. چپ کر کے دے میاں ماڑے. ہاں پتر کیا کہہ رہی ہے شریعت؟ شریعت تو کہہ رہی ہے چھلکے بھی باہر نہ پھینک, کسی غریب کا دے کے دل ہی نہ دکھ جائے. شریعت تو کہہ رہی ہے گوشت کھا کے ہڈیاں بھی باہر نہ پھینک, کسی غریب کا دل ہی نہ دکھ جائے.
ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬ ਦੇ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲੀਆਂ ਨਾ ਖਾਓ ਪੁੱਤਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਖਾਣਾ। अहले बैत अतहार नहीं था उनका तरीका, सिद्दीक़ अकबर नहीं था उनका तरीका। इसीलिए तो हज़रत जी दिन ब दिन शिकंजा टैट हो रहा है हम पे हज़रत, क्यों? कलियां खा रहे हैं। अब चलो मजमून तवील हो जाएगा, इसलिए मैं वापस कलियां नहीं पुत्र वंडो बनो। और मैं चलो अब गर्मी भी है तो मुझे हाफिज़ साबिर साहब याद आ गए। मैं खुद वो उर्स पे था मैं हज़रत, उधर वो किसी ने यार घात उसने जान निकाल दी बात सुना के। ओ बस जी मेरे बच्चे, ओ बस जी भाई, मैं तो कोई गल ही नहीं आई सुनाई कि जिहदे पैसे सुटे जान हज़रत जी। मैं तो पैसे सुटन दी मैं किहड़ी गल आई सुनाई कि उहदे पैसे सुटे जान हज़रत। इसलिए ये पुत्र वो जिन्हां दा हक है उन्होंने दो जाके हैं, उलमा से मोहब्बत करो, मैं नहीं कर रहा, लेकिन है कि ये वाला अंदाज नहीं ठीक है। जे अगर है तो जाते हुए चुप करके जेबे पा छड़ो हज़रत। वैसे वो नहीं जे पाता कोई, कैमरे अगे सुटते जे। सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तजुर्बा है जी। इतने तो चलो मैं अब नरमी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लेट हूँ, तो हूँ दाबे मारना मेरा हक नहीं बनता। जो मैं टाइम ना आ जाता मैं तुहानू रुपया भी नहीं सुटन देना, क्योंकि मैं इसलिए अब आपको रिलीफ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कसूर है, मैं लेट आया हूँ, इतनी गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं। तो नहीं तो मैं हज़रत जी 1 रुपया मैं तुहानू सुटन दिया, मुझे पसंद ही नहीं। इसका तरीका है कि जाते हुए कई बार हज़रत वैसे ऐसे हुआ है कि वो बंदा साढ़े सामने थदी लैके बैठा है, मैंने कहा सुटने नहीं, वो अज तक इंज नहीं होया कि किसी ने जेबे पा खड़िया, चलो सुटन मना किया ही हूँ ही लै सुटते कैमरे गए ने। क्योंकि कलियां तो नहीं ना फिर कैमरे पता लगना कि कुछ होया, कैमरे अगे सुटते नहीं। आज तक नहीं जी हुआ कभी मैंने किसी को पैसे फेंकने से मना किया हो और उसने कहा हो कि हज़रत मैं तो लिया ही तुहाडे वास्ते, चलो तुसीं नहीं सुटन देते, चलो जांदे ले लो, जांदे नहीं जे बड़ाए कभी किसी ने, कैमरे अगे सुटते ने हज़रत जी। क्या करें हज़रत जी, बस लग गया कैमरा में हज़रत जी, अल्लाह माफ़ करे जी। हैं वो हज़रत अल्लामा साहब भी आ गए हैं, उथे हज़रत किसी ने ये वाक़या सुनाया, कोई मलक साहब थे तो साहबज़ादा साहब ने सुनाया। वो कहते हैं जी गर्मी बड़ी, तो जिहड़ा हाफिज़ साहब कल आए ना वो आके आखे कि आप सब दुआ करो बारिश हो जाए। तुहानू पता हाफिज़ साबिर अली साहब की दुआ, अल्लाह बाबा हाथ चुकता ही तो इंज लगता ही कि इन्हें हुण मना के थले करने ने है। भाई अंदाज होता है ना दुआ करने का। हम तो आप तो मैं तड़ी से मांगते हैं, आप और मैं तकब्बुर से मांगते हैं, आकड़ से मांगते हैं, एटीट्यूड से मांगते हैं अल्लाह से। लेकिन मांगना हो तो फिर तरीका मियाँ मोहम्मद बख्श साहब वाला कर देना। क्या कहते हैं, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें वाल अयाना है। कभी तू एटीट्यूड में मांगता है, तकब्बुर में मांगता है, आकड़ में मांगता है। मियाँ आना कभी इस लेवल पे लाभ ने आपको ते मांग, अमरीका की बादशाही मांग, खुदा की कसम किसी को मांगनी आती हो दे देगा वो भी। तू मांग किससे रहा है मियाँ, जो सिर्फ करीम नहीं अकरमुल अकरमीन है, जो सिर्फ रहीम नहीं अरहमुर राहिमीन है। किसी को तरीका भी तो आए ना मांगने का। हज़रत जी उलमा बैठे हैं, उसने खुदाई दावा किया था, बस स्टाइल आता था उसको मांगने का। खुदा दावा करने के बावजूद वो बारिश मांग लाया था जाके नमरूद। हज़रत जी सिर्फ मांगने का तरीका आता था उसको। हज़रत उसने जनाब वो जाके चलो बात लंबी हो जाएगी, बारिश ना होए। हज़रत वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई ना, वो कहते हैं हाफिज़ साहब ने ना को मदरसे का बच्चा भेज के मैंने बुलाया, कहते मैं आया, हाफिज़ साहब ने 1000 निकाल के दिया और कहने लगे जी इहदा कीमा ले आना है, तो कीमा वो ले आना जिहड़ा घर खांदे, क्योंकि होता है ना वखरा। मैं एक दिन कसाई कल गया, मैंने कहा यार एक ना कीमा दे, मैंने कहता है घर खड़ना या कुछ होर। मनी ये घर खड़न तो कुछ होर च की नहीं, अगर घर खड़ना है तो फिर ना माड़ी पावांगा ना छिछड़ा पावांगा, तो जे किसी को देना तो फिर मैं सारा कुछ ही पावां। लख दी लानत होए जालमा, जे किसी को देना रब की राह तो उन्होंने बहुता सोना कर, वो अल्लाह की राह में है जी। जैसे हम नहीं करते कोड़ा मान तो छोटा गोश्त ते अल्लाह के नाम से चने वाले चौल कोड़ा मान ते छोटा गोश्त, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक के नाम से चने वाले चौल। डंडियाँ बड़ी मारते हैं हज़रत। अल्लाह उन्होंने क्या कहा था, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं।
ਤੂੰ ਚਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਦੇ ਕੇ ਟਰਕਾਣ ਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਵੀ ਦੇ ਛੜੇ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਕੋੜਾ ਮਾਨ ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ और अल्लाह के रसूल के नाम से चने आलू चलो जिसको है ही चनों की तौफीक है वो, बाकी ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਹੈ नहीं पुत्र सोना दई वो रात जहाँ दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ है। तो वो कहते हैं जी, मुझे आप साहब ने कहा कि सोना कीमा मसलन ना हड्डी तो ना ही छिछड़ा छिछड़ा कोई। मलक साहब कहते हैं मैं कीमा लेके ना आ गया, मदरसे में ला के कीमा पेश किया, कीमा लेके मुझे कह लेंगे मलक साहब जाओ। कहते हैं मैं नहीं गया, मैं बाहर जाके ना छुप गया, मैं देखना चाहता था आप साहब कीमे का करदे कीमे। अब आप साहब की मस्जिद से बाहर निकले, अलामा साहब बैठे हैं, एक इस तरफ रास्ता जो गली गली जाएगा, एक इस तरफ रास्ता जो बड़ी सड़क की तरफ। कहते हैं आफा साहब उधर नहीं पे, पतलियाँ गलियाँ नू पे इधर। कहते मैं भी पीछे पीछे टुरन लग गया, अल्लाह के वली थे। कहते थोड़ा सा आगे जाके कहने लगे मलक साहब जी फिर आना ही है तो ना लाओ, छुप के तो ना हो है। कहते मैं साथ चल पड़ा। कहते अड्डे में पहुंचे, अड्डा क्रॉस किया, आगे खेतों में उतर गए। कहते जब खेतों में गए तो वहाँ जाके क्या मंजर है कि एक कुत्ती सुई दी है, लेकिन उन्हें पिछलियाँ लत्तां ना टुट गई दी ने को बच्चों के लिए। असी भी जो हजर जी गड्डी ते चढ़े हुई है तो अं किहड़ा कुछ वेखने हजर, किसी ते मिट्टी पई है, किसी ते चिक्कड़ पिया है, कोई किसी जानवर नूं सट वज गई है। सानू हजरत कितने हजरत गड्डी ते बैठे होंगे असी, वो भी कोई जाते ना उसकी टांगें तोड़ गया हुआ था, बच्चे थे। अब वो पहुँच तो गई बच्चों तक, लेकिन आगे बच्चों के लिए कोई खाना शाना वो नहीं, वो भी भूखी है, उसके भूखी होने की वजह से दूध भी कोई नहीं, वो बच्चे मुंह में ठंड डाले हैं, दूध नहीं आ रहा, वो भी बिलक रहे हैं, उसकी आंखों में भी आंसू हैं जी। कहते आप साहब गए और उन्होंने क्या किया कि वो जो है ना वो कीमे का शापर खोला। देखो कैसे अल्लाह के वली थे, खोल के तो सूट नहीं छड़िया। आपको पता है शापर से खाना औखा काम है। वो जिन्होंने बात बताई, कहते हैं आप साहब ने शापर को इतना फोल्ड किया कि उसको प्लेट बना दिया फोल्ड कर कर, ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो। उसको प्लेट बना डाला फोल्ड कर करके ना, शापर प्लेट नुमा कर दिया। कहते हैं उसके आगे रखा, पता नहीं कब की भूखी थी, टुट पई कीमे उत्ते, कीमा खा खू के आप सब बह के वेखते ने, फिर देखा जथरू डिगन डे हैं। साबिर अली साबिर हैं, तू अपने मदरसे में बैठा और अल्लाह की मखलूक भूखी है, यही ख्याल होगा ना दिल में, तुझे पता ही नहीं चला कोई भी हैं। वो कहते हैं उन्हें कीमा खा लिया। कहते वो कीमा खा लिया ना तो हाफिज साहब उठे और कहते मैंने देखा उन्हें आसमान अल मुँह करके ना को आवाज़ कढ़ी। मलक साहब कहते हैं कि जब हम गए ना कीमा देने तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगे गए, लेकिन कहते हैं जब कीमा दे के आया तो फिर बारिश में नहाते आए हैं। कलियां ना खाओ, ध्यान करो। मेरे मुर्शद फरमाते होंगे हैं सुलेमान, जे तेरी जेब च 1000 वाधू है ना, तेरे अखराजात सारे कट के वाधू पे आदा एक तो पुत्रा वो 100 रुपया किसी माड़े का चुप करके दे दे, बाकी फिर लैना उन्होंने आंदा ही है, बाकी लैना उन्होंने आप ही दे दे। जोड़ा तेरी जेब 1000 वाधू पे है ना तेरे खर्चे कट के, वो 100 रुपया किसी माड़े का है ओनू। ये सारी पुत्र खराबियाँ इसलिए होने लगी हैं। असी कहने हैं कलियाँ खाने सारा, ये पुत्र उनका तरीका पाक नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ खिलाया। हज़रत अली पाक बैठे हैं, को फ़कीर आया, सदा लगाई, आपने फरमाया मैं तो खुद दुनिया को 3 तलाक़ें दिए बैठा हूँ, तुझे क्या दूँ, सामने घर दस्तक दे, तुझे तेरी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा। उसने दस्तक दी, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा ही दिया। लिखा जी ऊँट ते रख के उन्होंने लैके जाना पिया। जब थोड़ा सा आगे गया ना तो दिल में ख्याल आया, वो मैं इन्नी दूरों आया तो मैनू इन्ना दे छड़िया, वो सामने जड़े बैठे इन्होंने कभी पूछे ही नहीं है। वो फिर आया, दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम हसन पाक ने दरवाज़ा खोला। कहते जी मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतना दे दिया, वो जो सामने बैठे हैं कभी उनको भी पूछा करें। इमाम साहब ने कहा पता है वो जो सामने बैठे हैं कौन है? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं। फरमाया ये अली उल मुर्तज़ा हैं, ये अली उल मुर्तज़ा है, ये शेर खुदा हैं, और ये जो तू कह रहे हैं ना उनको दे, जो मैंने तुझे दिया मैंने उन्हीं के दिए में से दिया है, और मैं उनका बड़ा बेटा हसन हूँ हजरत जी। इसीलिए तो हजरत इकबाल ने
امت کے آگے گلہ کیا تھا. بھائی دو ہی حال ہے نا امت کے پاس, یا امیری ہے تو یا غریبی ہے. وہ کہتا ہے اگر امیری ہے تو پھر امیری حضرت عثمان غنی والی جیسی ہونی چاہیے, اور اگر فقیری ہے تو پھر فقیری حضرت علی پاک جیسی ہونی چاہیے. تو پھر اقبال رو کے کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے, نہ حیدری فقر ہے, نہ دولت عثمانی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا, میں کیسے کہوں میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں, اپنے عثمان کی شان دکھانی تھی. اگر یہ سارا کچھ نہ دیکھتا میں آج آپ کو حضرت عثمان غنی کی یہ بات سناتا, میں کیسے کہوں میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں تھا. نہیں, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا میرے نبی, صرف حضرت عثمان غنی کی شان دکھانی تھی. کہا میرے عثمان کے پاس چلا جا. وہ جب حضرت عثمان کے گھر آئے نا, آگے حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ کی تربیت کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں, رات کو تو نے دیے میں بتی موٹی کیوں بنا کے رکھی, زیادہ تیل لگا ہے, آج بتی بریک بنائیں تاکہ تیل کٹ لگے. وہ بندہ کھڑا تھا, انہوں نے کہا لے بھائی, جو بندہ اس بات پہ بھی اپنی بیوی کی تربیت کر رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں بنائی, تیل بوتا لگو, کتنا تیل بوتا لگ گیا ہوگا. وہ چھالو دلہ واپس چلیے تھے, انہوں نے کی دینا ہے. ظاہر ہے اگر نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا پھر کوئی نہ کوئی معاملہ بھی تو ہوگا نا. عثمان بندہ بھیجنا ہوں, وہ ہیں حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے, بندہ واپس جا رہا تھا, آواز دے کے کہا بھائی اگر آیا تو ملے بغیر ہی جا رہا ہے, بات بتا. اس نے کہا جی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا, انہوں نے آپ کی طرف بھیجا. میں آیا تو آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے, ان کی تربیت کر رہے تھے, یہ بتی موٹی کیوں بنائی ہے, تیل بوتا لگ گیا, آج بریک بنائی تیل کٹ لگے. تو میں نے کہا جو بندہ اس بات پہ بیوی کی تربیت کر رہا ہے انہیں تینوں کی دینا, چل چلا چلیے. لکھا جی بہت زیادہ مال عطا کیا, اتنا مال عطا کیا کہ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے عثمان غنی کی بارگاہ میں, حضرت اندر کی شیت ہے کی. فرمایا وہاں سختی اس لیے کی کیونکہ وہ ہے جس کا جا کے عثمان نے اللہ کو جواب دینا ہے, جس کا عثمان سے سوال ہونا ہے. اس لیے کہا ہاتھ کوٹ اونا کا خرچ اونا کا لاج دا جواب دے لیں, اور کہا ادھر ہاتھ اس لیے کھول دیا کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے عثمان نے اللہ سے اجر لینا ہے. میں اب اگر اس کو پنجابی میں لاؤں نا پتر تو پھر یہ اس طرح ہوگا کہ ان کا انداز یہ تھا کہ رب لئی لکھ, اللہ پاک لئی لکھ, اپنے لئی ککھ. اور اسی الٹا, اسی کی کرنے ہیں اپنے لئی لکھ رب لئی ککھ, الٹ کر دیا. اپنے آج جناب 14 پرو میکس 4.5 لاکھ والا پڑے ہے, لیکن اللہ دی راہ 4.5 لاکھ خرچن دا جگرا کوئی نہیں ہے. اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے حضرت, اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے حضرت, یا 4000 ہی نکلنا ہے, بہت مشکل. لیکن ادھر کیا تھا, رب لئی لکھ, رب لئی, بلکہ میں کہوں گا تھوڑا آگے آؤ تو رب کے لیے علی اصغر ہے, رب کے لیے علی اکبر, رب کے لیے امام قاسم, رب کے لیے حضرت عباس علمدار, رب کے لیے پھر آخر میں حسین پاک بھی ہے. پتا تھا نا رب کا کہ رب ہے کیا, ہمیں کیا ہڈی کی جانے بلا. ہمارا تو رب سے اتنی تعلق ہے کہ کام پیج کو بلا بلو لینے ہیں, باقی کون رب تے کون, سیدھی بات ہے جی. بھائی کا اگر کوئی کام نہ پڑے تو ہم نے کبھی یاد کیا اللہ پاک کو, ہمارا تو کام کا تعلق ہے اس کے ساتھ. بیمار ہو گئے پھر یاد کر لیا, کو پریشانی آ گئی پھر یاد, باقی کون یاد کرتا ہے. وہ بیٹا مقصد تھا, ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا. بہرحال بات بڑھتی جائے گی, میں بات سمیٹ لیتا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ, محفل سجی ہے میرے امام پاک کی. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے, سید ہے, میرا بیٹا سردار ہے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. محفل سے اب تو حضرت اداب محفل کا بالکل بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, بس سارے کہتے ہیں یہ گئی بہن ہے. اللہ اداب محفل یہ ہے آگے بڑوں, بزرگوں, علماء, صلحاء کو جگہ دی جائے.
باقی پیچھے پھر اب ظاہر امام صاحب کی محفل تھی، اگے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تابعین کا دور مبارک تھا، ظاہر ہے جتنے بیٹھے تھے امام صاحب کی محفل میں تابعین تھے نا، تابعین تو پکے تھے سارے، ہو سکتا ہے کوئی صحابی رسول بھی بیٹھے ہوں ادھر۔ امام صاحب نے تربیت کس طرح کی، آپ نے سب کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا مفہوم ہے بات کا، اگر میں کوئی تم سے سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی امام صاحب آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، اب گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اب دیکھو نا حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اپنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھ، مثال کے تو گلوں نہیں لانی، آخری پڑھ، پتہ نہیں پھر موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ اس لیے گناہگار کہتا ہے کہ جب کبھی ذکر کا موقع ملے تو یہ سمجھ کے کر، پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں، اہل بیت اطہار، میں پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے بڑے لوگ تھے حضرت، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت صحبت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے پھر حضرت وہ جو آنے والے تھے نا وہ کچھ نہ کچھ اچھا دے کے بھیجتے تھے حضرت۔ جیسے پیری مریدی کا بھی یہی مقصد ہے، لیکن کیونکہ اب فی زمانہ بس سب الٹا پلٹا ہو گیا، پیروں کو مریدوں کی بھوک پڑ گئی، اور پھر مرید بھی وہ جو پیسے والے ہیں، غریب نہ کسی کا مرید ہے نہ غریب کا کو پیر ہے حضرت، جی پیر بھی پیسے والوں کے اور مرید بھی پیسے والے حضرت ہیں، غریب کا تو، لیکن بھائی غریبوں ٹینشن نہیں لینی ہے، جو نہیں پیر غریبوں کو مرید کر دیتے، اللہ اور اللہ کے رسول ہیں تمہارے حضرت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اگر آپ کو غریب ہونے کی وجہ سے کوئی منہ نہیں نہ لگاتا، مجھے پتہ ہے حضرت، نہ کو ساڈے جیا خطیب کسے غریب دا یار، نہ کو نعت خاں کسے غریب دا یار، سارے میران دے یار نے، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی، آپ نے بالکل پریشان نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو آپ کو عطا فرمایا، یہ جتنے ہم امیر ہیں گاڑیوں والے، ہم نے تو بہت پریشان ہونا ہے آگے جا، ہو سکتا ہے حضرت میں اس گھڑی پہ پھنس جاؤں، میں اس کا ہی نہ جواب دے سکوں گا، کیوں اتنی مہنگی گھڑی تو نے اپنی کلائی پہ باندھی تھی، ہو سکتا ہے وہ جو میری باہر گاڑی میں موبائل پڑا ہے ایپل آئی فون، میں اس پہ پھنس جاؤں گا، تو ہی تو چھالا مار دیں لنگ جانا، اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو۔ فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور یہاں جتنے امیر بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو دعوت، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو غریبوں سے پیار کیا کرو حضرت، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جتنے امیر ہیں ایک کل کسی غریب دی وجہ نہ بخشے جانے نا، باقی بخشش والی بات کوئی غریب حضرت ادھر گواہی دے دے گا، ہاں یا اللہ انہیں میری بچی بھی آئی سی، کوئی غریب ادھر گواہی دے دے گا، ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میری چھت بنی تھی، کوئی یتیم ادھر گواہی دے دے، ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میرا چولہا جلا تھا حضرت۔ لیکن بس کیا کریں حضرت جی، میں نے احباب کو دیکھا ہے، جیسے جیسے پیسے آتے ہیں دل سخت ہوتے جاتے ہیں، یار بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، غریب دوستوں کو چھوڑ، جی میرا سٹیٹس نہیں، وہ کیا تیرے سٹیٹس کو ہو گیا، کیا بدل ہے تیرا، بس اتنا ہی بدل گیا نا، پہلے تو وہ ڈسکے سے لے کے عام سوٹ پہنتا تھا، اب تو ذرا گل احمد پہنتا ہے، باقی بدلا کیا ہے تیرا، پہلے ذرا تو کسی کھوکھے شوکھے سے بھی دال روٹی کھا لیا کرتا تھا، اب ذرا 5 سٹار جاتا ہے، بدلا کیا ہے باقی تیرا، وہی تو ہے، پہلے بھی تیری آنتوں میں پخانا تھا، اب بھی تیری آنتوں میں پخانا ہے، پہلے بھی تیرے مثانے میں پیشاب تھا، اب بھی تیرے مثانے میں پیشاب، پہلے بھی جب تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا، اب بھی تھوک ہی گرتا ہے، پہلے بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم تھی، اب بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا، اب بھی خون ہے، پہلے بھی تیرے پتے میں صفرا تھا، اب بھی ہے، پہلے بھی تیری تلی میں صدا تھا، اب بھی ہے، پہلے بھی تیری اصل مٹی تھی، اب بھی مٹی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی بدلتا کیا ہے، نہیں بدلتا نہیں، اصل میں بندہ بدل جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی پیسہ آنے سے بدل گیا، بدلتا نہیں، بندے کا اصل باہر آ جاتا ہے، اس لیے پتر جب مالک دے نا تو یہ کام کرنا کرنا، یہ آج ہم جن کے نام پہ اکٹھے ہیں ان کے اب وقت اتنا نہیں، احباب بھی کو تعاون نہیں کر رہے، آپ ان کا انداز پڑھیں آپ حیران رہ جائیں، لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا،
تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا حضرت جی. اسے اگر میں اپنی پنجابی میں چنڈی کہوں تو، کیونکہ اگر بندہ تسلسل سے کوئی کام کرے تو وہ کام اپنا نشان چھوڑتا ہے. وہ باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے رسول کی مبارک پشت پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کاہے کا نشان؟ غلام پاس کھڑا رو پڑا، کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا بہانے بہانے سے پتہ لگے، لیکن وہ کیا تھے؟ راز نیکی. اب تو حضرت ہمیں ان کیمروں کی ایسی عادت پڑی ہے، جب تک یہ کیمرہ نہ لگے حضرت ایک دانہ ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں پتر، نیکی کر، اس کو دکھاؤ، اس کو دکھاؤ، ان کو نہ دکھاؤ، کوئی اس کو دکھاؤ. دکھاوا امت کو کھا رہا ہے، دکھاوے کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں ہے. اس کو دکھاؤ. وہ چلو بات اب میری زبان پہ آ گئی، میرا دل کر رہا ہے میں سناؤں. کوئی بزرگ تھے تو حضرت چھپاتے تھے اپنا آپ نا. کیا کرنا، جب سارے گھر والوں نے سو جانا نا تو مصلی بچھا کے کھڑے ہو جانا. جب تہجد کا وقت آنا نا بیوی کے اٹھنے کا تو جا کے نا سو جانا. شو نہیں کرنا کہ میں ساری رات جاگتا ہوں. بی بی صاحبہ نے صبح جب فجر کی جماعت کا وقت قریب آنا، گلدانا اٹھانا، باتیں کرنی، مرامت کرنی نا نفس کو. یہ جو ہار ہیں یا یہ جو چیزیں، ان سے تو یہ موٹا ہوتا ہے حضرت. اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے حضرت. واہ واہ سے کوئی جوتیاں اٹھا رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، اس سے اس کو غذا ملتی ہے. وہ جان بوجھ کے جتنی شریعت نے اجازت دے رکھی ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا. وہ فجر دے ویلے اٹھنا، وضو کرنا تے جا کے جماعت نہ. بی بی نے سارا دن پہ گلاں کرنیاں، ایڈے تسی ہو ساری رات سو رہندے ہو، مساں فجر جماعت نہ پڑھ دے ہو جا کے. نفس کو تکلیف ہونی اندر. وہ ایک دن لکھا ہے، مختصر کروں گا، وہ پڑھ کے نہ فارغ ہوئے، بی بی صاحبہ کو اٹھنے کا وقت ہو چکا تھا تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ دل تے نہیں کردہ اس ویلے بھی سون تے، لیکن کی کراں میں چاہنا ہوں کہ تیرا میرا تعلق کسی تیجے نو پتہ نہ لگے ہے. میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے سب سے، اس لیے میں سو جاتا ہوں، دل نہیں میرا کرتا سونے. اس لیے اللہ اس بات پہ مجھے پکڑنا نہ، مجھے معاف کر دینا. کا وہ لکھا جی بی بی صاحبہ کی کہیں آنکھ کھل گئی، انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا تیری خیر. میں ساری زندگی کیا سمجھتی رہی، یہ کیا نکلا. بہرحال اسی طرح انہوں نے فجر کے لیے اٹھایا کہ ابھی نہیں بتاؤں گی، ذرا بعد میں بتاؤں گی کہ میں دیکھ لیا تھا. وہ لکھا جب صبح اس نے ناشتہ رکھا نا حضرت کے آگے تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھیڑتے ہوئے شرارت کرتے، نہیں تسی جنہ مردی چھپاؤ میں راتی تانوں دیکھ لے آئے. انہوں نے کیا دیکھ لیا؟ کہ جب وہ اللہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ دل نہیں میرا کردہ سونتے اس ویلے، دل کردہ مسلے تے رہاں، لیکن کیونکہ میں نے یہ معاملہ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس لیے میں سو جاتا ہوں، مجھے اس پہ پکڑنا نہ. میں نے دیکھ لیا آپ کو. کہنے لگے واقعی دیکھ لیا؟ اس نے کہا میں آپ کو جگہ بتا سکتی. وہ آپ نے اس سائڈ پہ کونے پہ مصلی بچھایا ہوا تھا. لکھا اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، یا اللہ راز کھل گیا، اب پھر مجھے اپنے پاس ہی بلا لے. یہ انہی کا ہے، یہ آپ اور میں کر بھی نہیں سکتے، نہ ہمیں شریعت اس کی اجازت، وہ انہی کا حصہ. اس لیے پتر جو کرو وہ دل ہی کرو میرے بچے. ہمارے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ دکھاوا ہے. دکھاوا امت کو کھا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے دکھاوا امت. لکھا ہے جی جب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، بعد میں پتہ چلا 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا کرتے تھے. 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا کرتے. ذرا ویکھاں تو کہ نہیں آندا چلان دے، تو تو دبن ڈے ہیں پیسے، تو تو بینک سے دبن ڈے نہیں، پیسے انڈے دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں. تجھے کس نے کہہ دیا بینک میں رکھنے سے بڑھتے ہیں؟ بھائی اگر بڑھانے کا شوق ہے تو اپنے رب سے سودا کر. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، بھائی انڈے دیتے ہیں پیسے بینک میں، دبن ڈے دیاں بینکاں چل رہی، نہ انڈے دیندے نے نہ بچے دیندے نے. جڑا ایک نوٹ ہے انہیں ایک ہی رہنا ہے. ہاں اس نال سودا کر کہندا ہے ایک دے میں بدلے چ 10 دیاں گا. اگر اخلاص زیادہ ہوا تو 70 دوں گا، اگر اخلاص اس سے زیادہ ہوا 700 گنا دوں گا، اگر اخلاص اس سے بھی زیادہ ہوا تو بغیر حساب دوں گا.
भाई कौन इस तरह का सौदा करता है? जाओ लाओ कोई मुझे दो, जो हजरत एक देने पे 10 दे वापस, जो 1000 देने पे जो है ना वो 10%, जाओ लेके आओ हजरत को। पता नहीं क्या लोगों को हो गया हजरत। मैं कहता हूँ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक पे तो सारा दारो मदार है भाई। किसने रब देखा जी? किसने कुरान उतरता देखा जी? किसने फरिश्ते देखे? किसने जन्नत देखी? किसने जहन्नम देखी? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया, हमने मान लिया। लेकिन सिर्फ पता था ना, सुलेमान वर्गे भी आने ने घट यकीन। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि देने से बढ़ता है हजरत। अल्लाह की कसम है जिनका हम नाम ले रहे हैं, दूर दूर तक हम में उन वाले अंदाज कोई नहीं है हजरत। जितनी मोहब्बत ज़्यादा होगी करम उतना ज़्यादा होगा, जितनी तवज्जो ज़्यादा होगी करम उतना ज़्यादा होगा, जितना यकीन ज़्यादा होगा करम उतना ज़्यादा होगा। और अगर इन सारी बातों को मैं पंजाबी में बयान करूँ ना, तो फिर मैं ये कहूँगा कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा है।